السلام علیکم خواتین و حضرات. بھائی اس وقت کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کراچی نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس بار کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پی ٹی آئی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. تیسرے نمبر پر ہے مشکل سے. تو یہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت جو کہ جنرل الیکشن 2018 میں سب سے بڑی جماعت تھی، اب اس وقت کیا ہوا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں. سب سے پہلے بات کریں گے کراچی سے. بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے. تحریک انصاف کا 40 سیٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر ہے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان. اب بات شروع ہوتی ہے 2013 سے، جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کا بہت زیادہ رجحان تھا 2011 کے بعد سے، اور پھر بہت زیادہ ووٹ پڑے تھے. لیکن پی ٹی آئی اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی تھی، لیکن ووٹ بہت زیادہ پڑے تھے کراچی میں. لیکن اس کے بعد بات آگے پڑتی ہے اور 2018 کے جنرل الیکشن آتے ہیں اور سر کراچی والوں نے کوئی ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. اس کی دو وجوہات تھی. پہلی تو وجہ یہ تھی کہ کراچی والے تنگ آ گئے تھے ایم کیو ایم کی حرکتوں سے، ایم کیو ایم کے ڈراموں سے، ٹھیک ہے. اور دوسرا پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس سے بھی کافی زیادہ تنگ آ گئے. تو ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. یہی وجہ تھی پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا پورے کراچی نے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خان صاحب پر کراچی والوں نے بھروسہ کیا. اس سے پہلے خان صاحب نے بہت سارے وعدے کیے تھے کراچی کے لیے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کراچی کے. 2018 کے الیکشن میں کراچی نے پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ دیا کہ 28 ایم پی اے کراچی سے نکلے، 14 ایم این اے کراچی سے نکلے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کراچی سے، گورنر سندھ بھی کراچی سے، اور اس کے علاوہ 4 بڑی منسٹری کراچی سے: منسٹری آف واٹر، پورٹ اینڈ شپنگ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیلی کام. اور یہاں تک کہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی تو میئر بھی ان کا اپنا تھا. 18ویں ترمیم کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن میئر کے تھرو کام کروا سکتی تھی. ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے کہ کیا کیا کام ہو سکتا تھا، ہم یہ بات کریں گے کہ کیا کام نہیں ہوا. اور ایکچوئل میں پی ٹی آئی کی طرف سے کراچی کے لیے 3.5 سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں آیا. اچھا، کراچی کی پولیٹکس تھوڑی سی ملک کی پولیٹکس سے مختلف. یہاں پر وڈیروں کے نام پر ووٹ نہیں ڈلتے، یہاں پر خاندانوں کے نام پر، کوئی آرائی ہے یا پھر جٹ ہے، خاندانوں کے کاسٹ کے نام پر ووٹ نہیں ڈلتے. یہاں پر کام کے نام پر ووٹ ڈلتے ہیں. اگر آپ نے کام کیا یا پھر وعدہ کیا یا پھر اس شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، لوگ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں اور پھر آپ کو چانس ملتا ہے. اگر آپ نے کام نہیں کیا تو دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملتا. اور جہاں تک کام کرنے کی بات ہے، پی ٹی آئی کو 3.5 سال ملے کراچی میں کام کرنے کے، اور پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں ایک بھی بڑا پروجیکٹ خود سے نہیں کیا. اگر گرین لائن کی بات کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا جو کہ نواز شریف نے شروع کیا تھا. نازم آباد میں وہ خود آئے تھے اور یہاں پر انوگریٹ کر گئے تھے. اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا انفارچونیٹلی، اور آدھا کمپلیٹ کیا جو کہ ابھی تک آدھا ہی ہے. خان صاحب آئے، انہوں نے افتتاح کیا اور وہ چلے گئے. پورا ابھی تک نہیں ہوا. 1100 ارب روپے کی بات کرتے ہیں، اس پیکج کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آدھا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا. پی ٹی آئی کا اپنا کوئی یونیک پروجیکٹ نہیں تھا. گجر نالے، سارے نالے صاف ہوئے، بالکل ہوئے، لیکن خود سے نہیں ہوئے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیے. اپنا یونیک کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. جس طرح سے گرین لائن تھا جو کہ نواز شریف نے شروع کیا تھا، اپنا کوئی یونیک بڑا پروجیکٹ نہیں تھا کراچی کے لیے. اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس شہر میں، کوئی ان کو ووٹ نہیں دیتا، لیکن خان صاحب کو پورے کراچی نے ووٹ دیا، لیکن کراچی کے لیے کچھ خاص ہوا نہیں انفارچونیٹلی. اور کراچی کو لے کر خان صاحب کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے سعودیہ کے ٹرپ زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو کراچی. کراچی وہ اتنا کم ہے. یہاں تک کہ نسلا ٹاور کا مسئلہ ہوا، وہ کراچی نہیں آئے. یہاں تک کہ 2020 میں پی آئی اے کا جہاز لوگوں کے گھروں پر گر جاتا ہے، خان صاحب کراچی نہیں آئے. خان صاحب اتنا کم کراچی آئے، اور جتنی بار بھی خان صاحب کراچی آئے، کراچی میں خان صاحب نے اسٹے نہیں کیا. مغرب ہوتی تھی، خان صاحب چلے جایا کرتے، اور یہ فقرہ کافی زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ بھائی مغرب ہو گئی تو خان صاحب کو تو واپس جانا ہوگا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا گیا کراچی کو. اور سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگا کہ خان صاحب اس لوکل باڈیز الیکشن کی کیمپین میں کراچی نہیں آئے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں کراچی والے خان صاحب سے ناراض ہیں. اچھا، ناٹ اونلی دس، کراچی کے اپنے لوکل ایشوز بے شمار ہیں جو کہ ملک میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. ان پر بھی خان صاحب اور ان کی ٹیم نے آواز نہیں اٹھائی، کوئی احتجاج نہیں کیا. یہاں پر ڈکیتیاں کھلے عام ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہیں. کوٹا سسٹم جو کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، بلکہ الٹا اس کو انلمیٹڈ ڈیوریشن تک اپروو کر دیے. بہت بڑا ظلم ہوا. کراچی کے پانی کا مسئلہ، کراچی کے ٹریفک کا مسئلہ، کراچی کی حلقہ بندی کا مسئلہ، کوٹا سسٹم کا مسئلہ، مردم شماری کا مسئلہ، ٹوٹے ہوئے روڈوں کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، اتنے سارے مسائل ہیں شہر کے. لیکن خان صاحب یا ان کی ٹیم نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا. ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا شہر کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی والے ان سے ناراض ہیں. تو پھر ایک بات طے ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں کراچی والوں کے مسئلے کے حوالے سے بات کرے گی، اسی کو کراچی والے ووٹ دیں گے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے حافظ نعیم الرحمان. اب اس شہر کے جو بھی بڑے بڑے مسئلے ہیں اس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ شہر میں اترے
اور انہوں نے ہر پوائنٹ پر, ہر مسئلے پر احتجاج کیا. ڈکیتی کی واردات میں کسی لڑکے کو مار دیا, وہاں چلے گئے. گٹر میں ڈوب کے کوئی بندہ مر گیا, وہاں پہنچ گئے. ٹینکر مافیا کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. جعلی ڈومیسائل کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. مہاجروں کو انہوں نے ریکگنائز کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ورڈ استعمال ہونا ہی ختم ہو گیا کہ مہاجروں کے مسئلے. مہاجر آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کراچی میں, اور مہاجروں کے مسائل پر بات کروں تو پھر تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ مسائل آج بڑھ گئے ہیں مہاجروں کے. اس کو جماعت اسلامی نے ریکگنائز کیا ہے. وہی جماعت اسلامی جو کہ پہلے مہاجروں کے مسائل کو پراپرلی ریکگنائز نہیں کرتی تھی, آج ریکگنائز کیا ہے, آج بات کی ہے. اور آج کراچی کے لوگ, جس میں مہاجر بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں, انہوں نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا, ان پر بھروسہ کیا ہے. اور جہاں تک علاقائی مسائل کی بات ہے تو ناظم آباد 2 نمبر کے اندر بینر لگے ہوئے کہ ناظم آباد 2 نمبر کے اندر بلڈر مافیا جس طرح سے کنسٹرکشن کری ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا. مطلب علاقوں کے مسائل پر بھی جماعت اسلامی آن گراؤنڈ محنت کر رہی تھی. یہ تو کام تھا جماعت اسلامی کا. اور پی ٹی آئی کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے پوری طرح سے اگنور کیا ہے انفارچونیٹلی. اب ہوتے ہیں لوکل باڈیز الیکشن, اور اس میں نتیجہ آتا ہے بہت ہی بہترین. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں اس حلقے کی جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کا. سب سے زیادہ پاکستان میں آبادی وہاں پر ہے حلقے کے اعتبار سے, اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا حلقہ. وومن لٹریسی سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے. 42 سیٹس میں سے 39 سیٹس جماعت اسلامی جیت گئی ہے. گلبرگ کی 17 میں سے 17 سیٹیں جماعت اسلامی جیت گئی ہے. اچھا, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تو ہیں, جنہوں نے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, آج بھی وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, لیکن بھائی لوکل باڈیز الیکشن میں نہیں جماعت اسلامی. تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے پی ٹی آئی کا. NA 239 کی سیٹ ہے کورنگی کی. اکتوبر میں وہاں الیکشن ہوئے تھے, خان صاحب وہ سیٹ جیتے تھے. وہاں پر بھی میجورٹی سیٹیں جماعت اسلامی جیت گئی ہے. جماعت اسلامی نے ایک ہی میئر منتخب کیا جو کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے, اور پی ٹی آئی 3 لوگوں کے نام لے کر آئی, خرم شیر زمان, اشرف جبار قریشی اور فردوس شمیم نقوی. خرم شیر زمان اپنے ہی حلقے میں ہار گئے, اشرف صاحب بھی ہار گئے, اور صرف فردوس صاحب جیت گئے. سو یہاں دکھتا ہے کہ آن گراؤنڈ پی ٹی آئی نے کتنی زیادہ محنت کی. اور حالت یہ ہے کہ 246 میں سے پی ٹی آئی صرف 40 سیٹیں جیتی ہے, اور اس کی وجہ صرف خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. لیکن کام کچھ خاص ہوا نہیں کراچی میں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں اس سے سیکھیں اور کراچی کو سیریس لیں, کیونکہ کراچی جب بھروسہ کرتا ہے تو پوری طرح سے بھروسہ کرتا ہے. اور کراچی کی عوام بہت پڑھی لکھی ہے. میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہاں پر وڈیروں کے نام پر ووٹ نہیں ڈلتے, یہاں کام کے نام پر ووٹ پڑیں گے. اگر آپ کام کریں گے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی الیکشن آنے میں بہت ٹائم ہے, جنرل الیکشنز ابھی بہت وقت ہے, آپ کام کر سکتے ہیں اور کراچی کو دوبارہ سے جیت سکتے ہیں. اور اس الیکشن میں جو ہار ملی ہے پی ٹی آئی کو, یہ خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. یہ تو وجہ تھی کہ کراچی نے پی ٹی آئی کو کیوں ریجیکٹ کیا. ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کس طرح سے لیڈ کر رہی ہے, اتنی ساری سیٹیں کس طرح سے آئی. سو اس گیم کے حوالے سے, اس ہوشیاری کے حوالے سے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.